بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم اور گزشتہ عید مبارک۔ اگرچہ کرونا اور طیارہ حادثے کی وجہ سے ہماری عید جو ہے وہ بڑی غمناک تھی، اور صورتحال کچھ یوں تھی کہ دل کے بجھا بجھا سا ہے، خواہش خام تک نہیں۔ دل کے بجھا بجھا سا ہے، خواہش خام تک نہیں۔ گھر میں پڑا ہوا ہوں میں، کام سے کام تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد اس وبا سے ہمیں نجات دے اور دوبارہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ زندگی دوبارہ روٹین میں آ جائے اور نارمل ہو جائے، اور باقاعدہ ہم آپ یونیورسٹی میں آئیں اور وہاں کلاس ورک شروع ہو۔ مڈ کے بعد یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے، تو مڈ سے پہلے ہم نے فورٹ ولیم کالج اور علی گڑھ تحریک کو بڑی ڈیٹیل سے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی، اسے دیکھا۔ اس کے بعد جو ترقی پسند تحریک ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے کافی تفصیل سے بات کی، اور اردو شاعری پر جو اثرات ہیں ترقی پسند تحریک کے اس کو ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں ہم ترقی پسند تحریک کے جو اثرات ہیں افسانہ نگاری پر اور تنقید پر اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم حلقہ ارباب ذوق اس کو تفصیل سے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ حلقہ ارباب ذوق اپنے قیام سے لے کر آج تک سرگرم عمل ہے، اور لاہور میں حلقہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اور اس کے باقاعدہ اجلاس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی تواتر و تسلسل کے ساتھ حلقے کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ سو ہم حلقہ ارباب ذوق، اس کی شاعری، اس کی تنقید اور اس کی افسانہ نگاری کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے، اور ہم ایہام گوئی پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو جو ہمارا جو فائنل جو ہمارے پیپر ہوں گے اس میں جو ہمارا سلیبس ہوگا وہ ہوگا ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق اور ایہام گوئی۔ تو یہ تو کیونکہ کچھ طالب علم پوچھ رہے تھے بار بار کہ سلیبس کے حوالے سے بات کی جائے، تو یہ ہمارا سلیبس ہوگا۔ اور ادبی تحریکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر عبدالرؤف صاحب میرے ساتھ ہیں اس پیپر میں، تو باقی وہ بھی آپ کو انہوں نے اپنا بتا دیا سلیبس جو ہے اس پیپر کے حوالے سے فائنل کا۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے اور ہمارا فوکس ہوگا جس موضوع پر، وہ ہے اسائنمنٹس۔ آپ جانتے ہیں جو 4th سیمسٹر والے ہیں اور جو 1st سیمسٹر والے ہیں انہوں نے بھی سن رکھا ہوگا کہ ہر سیمسٹر میں میڈ کے بعد ہم ہر طالب علم جو ہے اس کو ایک عنوان الاٹ کرتے ہیں، اور وہ اس عنوان پر ایک اسائنمنٹ لکھتا ہے۔ کیونکہ ہمارا جو مڈ کے پیپر ہیں اس کے 30 نمبر ہوتے ہیں، فائنل جو پیپر ہے اس کے 40 نمبر ہوتے ہیں، اور 30 نمبر سیشنل مارکس ہوتے ہیں، جن میں 20 نمبر جو ہے اسائنمنٹ کے ہوتے ہیں، 5 نمبر پریزنٹیشن کے اور 5 نمبر حاضری کے۔ سو اسائنمنٹ جو ہے آپ سمجھیں کہ فائنل جو ایگزام ہو گیا ہمارے، اس میں اس کی بڑی ورتھ ہے اور اس کے اچھے خاصے 25 نمبر ہیں۔ تو آج ہم اسائنمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسائنمنٹس جب ہم آپ کو کوئی عنوان دیں گے تو آپ نے اس عنوان، اس موضوع پر 8 سے 10 پیج جو ہے نا آپ نے لکھنے ہیں، اور اس میں حوالے بھی دینے ہیں۔ اگر آپ اس میں کوئی کوٹیشن لیں گے کسی کی تو اس کے آخر میں آپ اس کے حوالے بھی دیں گے۔ سو جب آپ کو کوئی ٹاپک دیا جائے گا، کوئی عنوان دیا جائے گا، تو اس عنوان پر آپ نے اپنی بات کرنی ہے، اور اپنی بات کو مدلل بنانے کے لیے جو مختلف ہمارے نقاد ہیں ان کی آراء کو، ان کی کوٹیشن کو بھی شامل کرنا ہے، اور ان کے آخر میں حوالے بھی دینے ہیں۔ تو اس طرح یہ اسائنمنٹ ہوگی، اور جیسا کہ میں نے کہا 8 سے 10 پیج، یعنی اس جب ہم اسائنمنٹ لکھتے ہیں بنیادی طور پہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ MPhil کے طالب علم ہیں اور آپ نے آخری سیمسٹر میں تھیسس لکھنا ہے، مقالہ لکھنا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری اسائنمنٹس ہیں
ان میں ہم آپ کو تیار کریں اس کے لیے مقالے کے لیے، اور اس کی زبان جو ہے اس کے حوالے سے مختلف جو شاعری کے موضوعات ہیں، جو افسانے کے ہیں، ناول کے، یعنی فکشن اور شاعری، اور ہر طرح کے جو شخصیات، تو ہر طرح کے جو عنوانات ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو تیار کرتے ہیں کہ آپ کو لکھنا آ جائے، آپ کو دیکھنا آ جائے۔ مثلا عام طور پہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی فیض احمد فیض بہت بڑے شاعر ہیں، تو یہ عام بندہ تو یہ بات کر سکتا ہے، لیکن ریسرچ کا طالب علم جو ہے وہ ایسی بات نہیں کر سکتا، تحقیق کا طالب علم، ٹھیک ہے۔ جب وہ کہتے تھے بہت بڑا شاعر ہے تو اس کا مطلب اس کو، تو ہم ایڈجیکٹیوز جو ہیں اس سے اعتراض کرنا ہے۔ تو آپ نے جب اسائنمنٹ لکھنی ہے تو بڑے محتاط ہو کر، ایک تو ہماری یہ تنقیدی اور تحقیقی زبان ہوتی ہے، ہم نے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ بات جو ہے وہ مطلب آپ نے بڑی فوکس ہو کے بات کرنی ہے، اور ایڈجیکٹیوز کم سے کم استعمال کرنے، بالکل نہیں کرنے، اور جس شاعر کو آپ جس طرح سمجھتے ہیں اسی انداز میں آپ نے پیش کرنا ہے۔ اچھا، اب جو موضوعات ہیں، پہلے میں وہ آپ کو سب کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے موضوعات میں نے کس کس طالب علموں کو دیے ہیں۔ اس حوالے سے آپ مجھے فون پہ بھی بات کر سکتے ہیں، بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال جو میرے ذہن میں آیا کہ کچھ ایسے عنوانات ہیں جو میں آپ کو دیتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ میں وضاحت بھی کرتا جاؤں گا تاکہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ ہمارے یونیورسٹی کی، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی سینئر ترین کلاس ہے، اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ مڈ کے بعد ہم آپ کو ہر سیمسٹر میں ایک عنوان جو ہے الاٹ کرتے رہے ہیں، اور آپ اس پہ اسائنمنٹس لکھتے رہے ہیں۔ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 8-10 صفحات پر مشتمل آپ اسائنمنٹ لکھیں گے، اپنی بات کو دلیل سے لکھیں گے، اور مختلف ناقدین کی آراء بھی اس میں شامل کریں گے، اور آخر میں انہیں حوالے بھی دیں گے، تو اور انورٹڈ کاماز میں ان کی آراء لکھیں گے۔ تو اس حوالے سے اب میں فرداً آپ کو آپ کے جو اسائنمنٹ کے عنوانات ہیں وہ میں آپ کو تفویض کرتا ہوں۔ سائمہ قمر ہے ہماری طالبہ، ان کے لیے جو میں نے عنوان سوچا ہے وہ یہ ہے کہ باغ و بہار، میر امن کی جو کتاب ہے باغ و بہار، اس پر آپ نے اسائنمنٹ لکھنی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اسائنمنٹ لکھتے ہوئے، یہ سب بات طالب علموں سے میں مخاطب ہوں کہ کاپی پیسٹ سے اجتناب کریں، خود لکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں آپ نے باغ و بہار جو ہے وہ جانتے ہیں آپ، ایک داستان ہے، اور میر امن سے پہلے بھی لوگوں نے یہ کہانی لکھی ہوئی ہے، داستان لکھی ہوئی ہے، لیکن میر امن نے جس خوبصورت انداز میں یہ لکھی ہے یہ داستان، اور اسی وجہ سے میر امن کا نام اور باغ و بہار کا نام اردو ادب کی تاریخ میں بڑا اہم ہے اور ممتاز ہے۔ تو جو میر امن کی کتاب باغ و بہار ہے اس پر آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے۔ سائمہ قمر کے بعد سعدیہ، آپ نے جو میرا جی کی اس کی شخصیت اور شاعری پر جو ہے نا آپ نے لکھنا ہے۔ آپ جانتے ہو کہ جو میرا جی ہیں وہ جو ہماری حلقہ ارباب ذوق ہے اس کے روح و رواں ہیں، اور ان کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بڑی آپ جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، اور ان کی شاعری کے حوالے سے بھی۔ تو ان کی شاعری اور شخصیت کو آپ نے موضوع بنانا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اسے، لیکن آپ نے اس کی جڑت حلقہ ارباب ذوق سے بھی، یہ جس تحریک سے وابستہ ہمارے جو شعراء ادبا، اس تحریک سے بھی ان کی جو اٹیچمنٹ ہے اس کو آپ اپنے اسائنمنٹ میں اس کا بھی ذکر کریں گے، اور اپنی تحریک کے حوالے سے ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اور اردو ادب میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اس حوالے سے آپ بات کریں گے۔ اسی طرح ہماری ایک طالبہ ہیں شابیلہ کوثر، تو یہ ناصر کاظمی بطور شاعر، تو یہ آپ کو عنوان ہے۔ تو ناصر کاظمی کی جو شاعری ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 20ویں صدی کے اہم شاعر ہیں، اور حلقہ ارباب ذوق کے سے ان کا ایک تعلق بنتا ہے، گو کہ یہ کوشش کرتے تھے کہ الگ تھلگ رہیں۔ انہوں نے غزل، ان کا جو ہے میدان ہے وہ زیادہ غزل ہے، لیکن انہوں نے پہلی بارش کے نام سے ایک ایسی غزل بھی لکھی جو پوری کتاب میں ایک ہی غزل ہے، 24 غزلوں کے مشتمل ایک ہی زمین میں غزلیں، وہ بھی انہوں نے تجربہ کیا۔ اسی طرح ایک سر کی چھایا، ایک ان کی کتھا ہے وہ بھی ہے۔ تو آپ نے
ناصر کاظمی کی شاعری کا احاطہ کرنا ہے اپنی اسائنمنٹ میں۔ اسی طرح رفت جبیں جو ہے وہ علی گڑھ تحریک کے جو سیاسی مقاصد ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ہم نے جب علی گڑھ تحریک پہ بات کی تھی تو ہم نے اس کے پس منظر پہ بھی بات کی تھی، اس کے مقاصد جو تھے اس پہ بھی بات کی تھی، اور ان کے سیاسی مقاصد، ادبی مقاصد، سب چیزوں پہ بات کی تھی۔ لیکن جو رفت جبیں علی گڑھ تحریک کے سیاسی مقاصد پہ بات کریں گی تو ہم نے علی گڑھ تحریک جب اس پہ گفتگو کی تو ہم نے تفصیل کے ساتھ علی گڑھ کا پس منظر، اس کے جو سیاسی مقاصد تھے، علمی مقاصد تھے، مذہبی مقاصد تھے اور ادبی مقاصد تھے، ان سے بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ لیکن یہاں جو ہے جو رفت جبیں ہے وہ علی گڑھ تحریک کے جو سیاسی مقاصد تھے ان کے پیچھے، اور جس کا اظہار بہت سے لوگ کرتے بھی تھے، ان کو دیکھنا ہے کہ کیا کیا اس کے سیاسی مقاصد تھے اور سیاسی خدمات تھی، وہ اس کا جائزہ لینا ہے رفت جبیں نے اپنی اسائنمنٹ میں۔ سعید احمد جدیدیت کی تحریک جو ہے، جسے بڑی تفصیل کے ساتھ پروفیسر عبدالرؤف صاحب نے آپ کو کلاس میں پڑھایا اور اس حوالے سے لیکچر دیے، تو اس کو آپ نے اس موضوع پہ لکھنا ہے، جدیدیت کی تحریک۔ لیکن کوشش کرنا ہے کہ کچھ کتابیں پڑھ کر کے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ اور مختلف حوالہ جات کے ساتھ، مختلف جو ہمارے ناقدین ہیں ان کی آراء کی روشنی میں جدیدیت کی جو تحریک ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ اسی طرح خرم نواز جو ہیں وہ دبستان لکھنؤ کے نامور غزل گو جو شاعر ہیں ان پر اپنی اسائنمنٹ لکھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی یہ دو الگ دبستان تھے، دونوں کی شاعری کی خصوصیات ہیں الگ الگ، اور دونوں کے بڑے بڑے شاعر ہیں۔ تو جو خرم نواز ہے وہ دبستان لکھنؤ جو ہے اس کے جو شاعر ہیں، پہلے تو دبستان لکھنؤ کیا ہے اس کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کون کون سے شاعر جو تھے وہاں دبستان لکھنؤ سے وابستہ تھے ان کے حوالے سے، اور پھر ان میں سے 4-5 جو زیادہ معروف اور مشہور اور نامور شاعر ہیں ان پر آپ نے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کے بعد محمد عابد مقبول جو ہیں وہ دبستان دہلی کے نامور غزل گو شاعر، تو خرم نواز جیسے دبستان لکھنؤ کے نامور شعراء پر اپنی اسائنمنٹ لکھیں گے، محمد عابد مقبول جو ہیں وہ دبستان دہلی کے جو نامور شاعر ہیں ان پر جو ہے اپنی اسائنمنٹ لکھیں گی، اور اسی طرح دبستان دہلی کیا ہے اور دبستان دہلی کی کیا خصوصیات ہیں ان کا ذکر کرنا ہے، پھر ان کے جو شاعر ہیں ان کا ذکر کرنا ہے، اور ان میں جو امپورٹنٹ شاعر ہیں، اہم شاعر ہیں 3-4-5 ان پر آپ نے ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے۔ آفاق احمد جو موضوع ہے وہ میر انیس کی مرثیہ نگاری۔ میر انیس اردو ادب کے سب سے بڑے مرثیہ نگار سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی شاعری جو ہے، ان کی مرثیہ نگاری جو ہے اس کی جو خصوصیات ہیں اس پہ بات کرنی ہے، میر انیس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ انیس و دبیر جو ہے، موازنہ انیس و دبیر جو شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے تھوڑا بہت لکھنا ہے، تاکہ آپ جسٹیفائی کر سکیں کہ میر انیس جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اردو کے سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں اور ان کی مرثیہ نگاری کی کیا خصوصیات ہیں، اس پر آفاق احمد نے اسائنمنٹ لکھنی ہے۔ ہما بخاری فیض احمد فیض جو ہے، فیض احمد فیض بطور شاعر اس موضوع پر اپنی اسائنمنٹ لکھیں گی۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے اہم ترین شاعر گردانے جاتے ہیں، ان کی نظمیں، ان کی غزلیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور جو فیض صاحب ہیں وہ غم جانہ سے غم دورہ کی طرف ایک چلتے ہیں، فرد سے معاشرے کی طرف ان کی شاعری میں ایک سفر ہے۔ تو فیض احمد فیض کی بطور شاعر جو ہے اس موضوع پر اسائنمنٹ لکھنی ہے۔ اسی طرح سیدہ رضا بطول، آپ نے آب حیات جو مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، جسے کچھ لوگ تاریخ نگاری کی تاریخ کی کتاب کہتے ہیں، ادبی تاریخ بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ ادبی تاریخ نہیں بلکہ جو شروع میں تذکرے لکھے جاتے تھے، جو ہر شاعر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تذکرے لکھا تھا، ان تذکروں کو جو تذکروں کے بعد کی جو شکل ہے وہ ہمیں آب حیات میں ملتی ہے۔ آب حیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ محمد حسین آزاد نے لکھا ہے، لیکن یہ تاریخ نہیں ہے، بہت سے لوگ اسے تاریخ کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر
तारीख निगारी का जो अगला सफ़र होता है। तो इस हवाले से उर्दू की बड़ी अहम किताब है आब हयात, तो इस पर असाइनमेंट लिखेंगी सैयदा रिदा बतूल। मोहम्मद आसिम के लिए जो उन्वान है वो है पाकिस्तानी अदब की तहरीक। तो पाकिस्तानी अदब आप जानते हैं कि अभी पाकिस्तान के बाद एक पाकिस्तानी अदब की तहरीक है। तो इसमें आपने ये तहरीक क्या है, इसके मकासद क्या थे, पस मंज़र क्या है, इसके जो नुमायाँ तख्लीक़कार है वो कौन कौन से हैं, इस मौजू पे आपने असाइनमेंट लिखनी है मोहम्मद आसिम ने। इसके बाद ग़ुलाम अहमद ने अंजुमन पंजाब की जो तहरीक है उस पर लिखना है। और जो दोस्त तहरीकों पे लिखेंगे तो वो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप उस तहरीक का पस मंज़र लिखेंगे, उसके बाद आप उसके मकासद लिखेंगे, और फिर जो उस तहरीक के उर्दू अदब पर असरात है उनका ज़िक्र करेंगे। वो शायरी पे हों, नस्र पे हों या तनकीद पे हों, उन्हें आपने तफसील से लिखना है। इसी तरह हुमा खालिद जो है वो मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी की नावल निगारी पर अपनी असाइनमेंट लिखेंगी। मौलवी नज़ीर अहमद जैसा कि आप जानते हैं कि अनासर खमसा में से, तो उर्दू के अनासर खमसा जो है यानी 5 वो लोग जिन्होंने उर्दू अदब में अपना भरपूर किरदार अदा किया, उसे उस उर्दू को बतौर साइंसी और इल्मी ज़बान बनाने में, और सर सैयद के जो रफ़ाकार थे तो ये भी मैं उनका जिक्र करूँगा। तो हुमा खालिद मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी पर बात करेंगी, उनकी जो खिदमात हैं, अदबी खिदमात, उनके हवाले से गुफ्तगू करके उनकी नावल निगारें। तो पहले तो नावल क्या है, तो आप जानते हैं कि एक दौर तक मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता रहा है। कुछ लोग फिर आप कहते हैं अब्दुल हलीम शरर हैं। तो ये मबाहिस तो होते रहते हैं, लेकिन आपने इनकी नावल निगारी के हवाले से, इनके नावलों के इनकी किरदार निगारी बतौर ख़ास, क्योंकि इनके यहाँ जो किरदार होते हैं वही सब बामुसम्मा होते हैं, उस हवाले से तो आपने तफसील से लिखना है ये असाइनमेंट मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी, हुमा खालिद ने। इसी तरह समीना सिद्दीक जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान पर लिखेंगी। जो अलीगढ़ तहरीक है उसे हम तहरीक सर सैयद भी कहते हैं। तो सर सैयद एक आप समझें कि बानी हैं और सबसे बड़े आदमी हैं जो अलीगढ़ तहरीक है, और पूरी अलीगढ़ तहरीक इनके गिर्द घूमती है, और इन्होंने बहुत अच्छे तख्लीक़कार जमा किए, और फिर इनकी मदद से मुख्तलिफ जो असनाफ थी उनमें भी इस्लाही पहलू पे काम किया। जैसे अल्ताफ़ सिंहाली की किताब है मुकदमा शेर व शायरी जो है उसके हवाले से। तो सर सैयद जो है इनके आपने अलीगढ़ के लिए जो खिदमात है, इस तहज़ीब उल अखलाक जो है उसमें, और फिर इंशाया जो है जो सिंफ एक अदबी सिंफ है उसका बानी कहा जाता है सर सैयद को, लाइट ऐसे, उस हवाले से तहज़ीब उल अखलाक के हवाले से भी आप बात करेंगे, और सर सैयद की मज़मून निगारी के हवाले से भी। तो इस हवाले से आपने लिखना है। समीना सदीक ने शानज़ा अनवर जो है वो मौलाना शिबली नुमानी पर लिखेंगी, और मौलाना शिबली नुमानी की तमाम जो जहतें हैं, उनकी तारीख़ निगारी जो है, उनकी जो है इनकी जो तनकीद है उस पर, और उर्दू अदब में जो उनका जो किरदार है, उर्दू अदब को जिस तरह उन्होंने सरवतमंद किया मुख्तलिफ़ हवालों से, उनकी जो तारीख़ की किताबें हैं, सीरत नबी, अल फारूक, अन्नुमान, ये किताबें जो है इन पे ही आपने गुफ्तगू करनी है। आपने शेर अजम जो उनकी तनकीद है, या मवाज़ना अनीस व दबीर, उस पर भी बात करनी है। तो ये सारी आपने देखना है, इसको बड़ी डिटेल से, उनकी तमाम भी जहते हैं। तो आपने इन 5 शख्सियत जिनके मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को तफसील कर रहा हूँ, तो शानज़ा अनवर भी मौलाना शिबली नुमानी की तमाम तर जहतों को बयान करेंगी। माजिद अली, मौलाना अल्ताफ़ सिंहाली जो है उनकी जो शायरी है, उनकी जो तनकीद है, उनके जो सवाने उमरियाँ हैं, सब पर तफसील के साथ बात करेंगे मौलाना अल्ताफ़ सिंहाली, उनकी शख्सियत पर और उनके फ़न पर। इसी तरह हमारा खाबर मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद, ये भी उन अनासर खमसा में से है। तो इनकी जो है शायरी, अंजुमन पंजाब के मुशायरे हैं उनमें इनका बड़ा भरपूर किरदार है। उस हवाले से इनके जो मज़ामीन हैं, नहरंग ख्याल वग़ैरह, उन पर, और फिर जो आब हयात है, तो इनकी जितनी भी जहतें बनती हैं वो सब जहतें जो है आपने डिस्कस करनी है माजिद साहब।
اس کے بعد سوری ہمارا خاور، اس کے بعد افروز خالد آپ پریم چند کی افسانہ نگاری پر بات کریں گی۔ افسانہ نگاری جو ہے پریم چند کی، انہیں ایک دور تک اردو کا پہلا افسانہ نگار بھی کہا جاتا رہا، وہ کہ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا راشد الخیری ہیں جو وہ پہلے افسانہ نگار ہے، لیکن جو ترقی پسند تحریک ہے اس میں پریم چند ایک بڑی شخصیت ہے۔ ان کا جو ترقی پسند مصنف انجمن ترقی پسند مصنفین کا جو پہلا اجلاس ہوا 1936 میں، اس کی صدارت بھی انہوں نے کی، اور اس کا جو ان کا خطاب ہے اس کے اقتباس میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، تو ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ان کی افسانہ نگاری پہ آپ نے تفصیل سنا۔ عزیز طلبہ و طالبات، جن موضوعات پہ جن تحریکوں پہ ہم نے بات کر لی ہے وہ تو آپ نے سن لی ہے، باقی بھی جیسے حلقہ ارباب ذوق کے جو کچھ تخلیق کار ہیں، پاکستانی ادب کی تحریک جو ہے وہ، یہ تمام جو تحریکیں یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آپ جو ہے اس کے لیے 1 مہینے کا وقت ہے، تو 30 جون تک آپ لوگوں نے یہ اسائنمنٹس جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے، اور ان 30 جون سے پہلے ان کو آپ نے جمع کرانا ہے۔ تو آپ کے پاس تقریباً 1 مہینہ ہے، آپ تسلی کے ساتھ اور کوشش کریں کہ جو آپ کے عنوانات ہیں تفصیل سے انہیں پڑھیں، اور اس حوالے سے خود لکھیں، کوشش کریں کہ کاپی پیسٹ نہ کریں، کیونکہ ہم آپ کے بھی استاد ہیں۔ جیسے آپ کی کوئی اسائنمنٹ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے لی ہے، کس کتاب میں یہ ہے، تو ہم تقریباً اکثر کتابیں ہماری نظر سے گزری ہوتی ہیں، تو اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کے لیے یہ مناسب نہیں رہے گا، ممکن ہے آپ کے نمبر جو ہے وہ کم آ جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 20 نمبر اسائنمنٹ کے ہوتی ہیں، 5 پریزنٹیشن کے، یعنی 25 نمبر، تو 25 نمبر جو ہے میکسیمم نمبر حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ جہاں فشانی سے اچھا لکھیں، اچھی اسائنمنٹس ہو، آپ کا اپنا نقطہ نظر ہو مختلف عنوانات کے حوالے سے، آپ اپنے انداز میں ان پہ بات کریں، آپ کوشش کریں لکھنے کی، اچھا لکھنے کی، اس سے آپ کا ایک اسلوب بھی جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ مڈ کے بعد بھی یہ ہماری جو کلاسز ہیں وہ جاری ساری رہیں گی، اور جیسا کہ پروفیسر عبدالرؤف صاحب نے بھی اپنے لیکچر میں بتایا ہے کہ مڈ جولائی میں جا کر کے ہمارے فائنل ایگزام ہوں گے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ کرم کرے، اور اس سے پہلے ہمارا یہ جو ہے کرونا، اس سے ہمیں نجات مل جائے، اور ایسی صورت ہو کہ ہم دوبارہ ہمارا جو کلاس ورک ہے وہ شروع ہو سکے۔ دعا کیجیے گا یہ حالات بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستانیوں کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔